خبروں میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے کہا ہے کہ پاکستان میں عمران خان آف شور کمپنیوں کے بابائے آدم ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی وزیر کا تعلق آف شور کمپنی سے نہیں ہے۔ آف شور کمپنیوں بنانے والوں میں تحریک انصاف سب سے بڑی ملزم جماعت ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پرویز رشید کا کہنا تھا کہ ایک صاحب کا کہنا تھا کہ آف شور کمپنی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ٹیکس بچایا جا سکے، لوٹی ہوئی دولت کو چھپایا جا سکے اور منی لانڈرنگ کی رقم کو ٹھکانے لگایا جائے۔ عمران خان نے آف شور کمپنی کے 3 استعمال بیان کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان دوسروں پر انگلیاں اٹھا رہے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے آف شور کمپنی کا نام پہلی بار سنا ہے۔ ایسا لگتا تھا آف شور کمپنیوں سے متعلق عمران خان کے علم میں تمام برائیاں آئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی سیاسی جماعت کے سب سے زیادہ اراکین آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں۔ عمران خان، جہانگیر ترین اور علیم خان کا تعلق آف شور کمپنی سے ہے، جبکہ عمران خان کی بہن کے نام بھی آف شور کمپنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ٹیکس بچاتے ہیں، لوٹی ہوئی دولت بچاتے اور منی لانڈرنگ استعمال کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی بد کم ہے اور بدنام زیادہ ہے، جبکہ اس بیچاری جماعت کی صرف ایک آف شور کمپنی نکلی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی وزیر کا تعلق آف شور کمپنی سے نہیں ہے۔ آف شور کمپنیوں بنانے والوں میں تحریک انصاف سب سے بڑی ملزم جماعت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی آف شور کمپنی 1983 میں قائم ہوئی۔ تحریک انصاف آف شور کمپنیاں بنانے والوں میں سینئر ملزم ہے۔ تحریک انصاف کی یادداشت سب سے کمزور ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے عمران خان آف شور کمپنی کے کوڑے سے سب کی پٹائی کر رہے تھے۔ عمران خان کی زبان پر نواز شریف کا نام سینکڑوں بار آیا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان نے انتخابات سے پہلے کبھی ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرایا اور نہ اثاثے ڈکلیئر کیے، جبکہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتا ہے اور ٹیکس جمع کراتا ہے۔ عمران خان نے کبھی آف شور کمپنی ڈکلیئر نہیں کی، جبکہ عمران خان کی بہن نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے آف شور کمپنی بنائی۔ ان کا عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہنا ہے کہ جتنے جرائم پاکستان میں کیے جاتے ہیں اس میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے۔ پرویز رشید کا عمران خان سے سوالات کرتے ہوئے کہنا ہے کہ آپ نے آف شور کمپنی کو پوشیدہ اور چوری کیوں رکھا؟ آف شور کمپنی سے کہاں جائیدادیں خریدی گئیں؟ آف شور کمپنی سے کتنی آمدنی ہوتی تھی؟ پرویز رشید کا کہنا ہے کہ عمران خان کو آف شور کمپنیوں کے حوالے سے عوام کو جواب دینا ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما نعیم الحق نے کہا ہے کہ پرویز رشید نے کیچڑ اچھالا۔ عمران خان کی کمپنی آف شور نہیں، لندن میں ہی رجسٹرڈ ہے۔ لندن میں اپنا فلیٹ بیچ کر 7 لاکھ پاؤنڈ پاکستان لائے۔ عمران خان پیر کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اسلام آباد سے رسائی کے نمائندے عمر بنی کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق نے جوابی نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی وزراء قوم کے ادا کیے گئے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتے ہیں، لیکن وزیر اعظم نواز شریف کے ذاتی معاملات کے دفاع میں مصروف ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے جوابی خط کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے تحریک انصاف کے موقف کی تائید کی۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد صرف ایک تھا کہ عمران خان پر کیچڑ اچھالنا اور اس بات کی کوشش کرنا کہ نواز شریف صاحب کے اقتدار کی ڈوبتی ہوئی کشتی میں جو سوراخ ہو گئے ہیں وہ بچ جائیں اور ان کی کشتی کچھ اور عرصے تک تیرتی رہے۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ 1.5 مہینے تک پوری قوم بلکہ پوری دنیا، پاکستان کے 18 کروڑ عوام اس بات کے منتظر تھے اور ہیں کہ نواز شریف صاحب صرف چند سوالوں کا جواب دے دیں جن کا تعلق ان کی فیملی کے مالی معاملات سے ہے، مگر وزیر اعظم صاحب نے 2 دفعہ قوم کا وقت ضائع کیا۔ انہوں نے اپنی فیملی کی تاریخ بتائی قوم کو، اپنی قربانیوں کا ذکر کیا، مگر ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جس کی قوم منتظر تھی۔ عمران خان کی آف شور کمپنی کے متعلق بات کرتے ہوئے نعیم الحق کا کہنا تھا کہ عمران خان نے لندن میں فلیٹ بیچ کر پیسہ پاکستان لے کر آئے۔ ان کی آف شور کمپنی اب ختم ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم بتائیں کہ انہوں نے پیسہ کہاں سے کمایا، ان کے پیسوں کا آڈٹ ہوا یا نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سن 80 کے عشرے میں انگلستان میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے، ان کی کمائی وہاں سے ہوا کرتی تھی۔ وہ اس کے علاوہ آسٹریلیا میں بھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ ان تمام ملکوں سے ان کی کرکٹ کی کمائی تھی۔ وہ باہر رہ رہے تھے
اور وہاں باہر رہتے ہوئے جب انہوں نے سن 1983 میں یہ فلیٹ خریدا تو ان کے اکاؤنٹنٹس نے ان کو بتایا کہ آپ یہ ایک آف شور کمپنی کے نام پہ خریدیں، بلکہ وہ آف شور بھی نہیں، وہ انگلستان کے اندر ہی رجسٹرڈ ہے۔ نعیم الحق نے مزید کہا کہ پرویز رشید نے تحریک انصاف کے جن 6 لوگوں کے نام لیے ہیں ان کے خلاف 48 گھنٹوں میں تحقیقات کروائیں۔ اگر پرویز رشید نے تحقیقات نہ کروائیں تو وہ اپنے حلف سے غداری کریں گے۔ کیمرامین احمد خان کے ساتھ عمر برنی، رسائی نیوز، اسلام آباد۔ پاناما لیکس کے ہنگامے نے صدر ممنون حسین کو بھی لب کشائی پر مجبور کر دیا۔ کہتے ہیں یہ معاملہ قدرت کی طرف سے اٹھا ہے، اس کی پکڑ میں بہت لوگ آئیں گے۔ کوٹری میں چیمبرز آف بزنس اینڈ ٹریڈ فورم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ممنون حسین کا کہنا تھا کہ کرپٹ لوگوں کو سسٹم سے باہر پھینک دینا چاہیے، جبکہ پاناما لیکس کا معاملہ قدرت کی طرف سے اٹھا ہے، اس کی پکڑ میں بہت لوگ آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں مسائل کی بڑی وجہ کرپشن ہے، جبکہ کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے معاشرہ انحطاط کا شکار ہوا ہے۔ معاشرے کی بہتری کے لیے درست اقدار کو واپس لانا ہوگا۔ جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ افتخار محمد چودھری نے وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دیا تو مصیبت بڑھ جائے گی۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے افتخار محمد چودھری کا کہنا تھا کہ لوگوں کو فلاح و بہبود کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، جبکہ پارلیمنٹ میں 70 لوگ ایسے ہیں جو اجنبی بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ سینٹ میں جا کر اپنا بیان دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف وزارت عظمیٰ چھوڑیں اور اپنی پارٹی کے کسی دوسرے شخص کو عہدہ دے دیں۔ حکومت کا مقصد صرف نواز شریف نہیں ہونا چاہیے، تاہم حکومت کو آئین کے مطابق اپنا وقت پورا کرنا چاہیے۔ افتخار محمد چودھری کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں میں جاگیردارانہ سسٹم موجود ہے۔ پارٹی بنانے کا مقصد پسے ہوئے طبقے کی محرومیوں کا ازالہ کرنا ہے۔ وہ بار بار پارٹیاں تبدیل کرنے والوں کو اپنی جماعت میں شامل نہیں کریں گے۔ پاکستان بار کونسل نے چیف جسٹس کی جانب سے کمیشن کے لیے قانون سازی کے نقطے کو مسترد کر دیا۔ بار کونسل کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کر پاناما معاملہ اٹھا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان بار کونسل کا اجلاس وائس چیئرمین فروغ نسیم کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں پاکستان بار کونسل نے چیف جسٹس کی جانب سے کمیشن کے لیے قانون سازی کے نقطے کو مسترد کر دیا۔ پاکستان بار کونسل کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کر پاناما معاملہ اٹھا سکتی ہے، جبکہ چیف جسٹس کو آرٹیکل 184(3) کے تحت اختیار ہے کہ معاملہ عدالت میں لائے اور حکم جاری کرے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ارکان اسمبلی کا سانسیں چھپانا آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت آتا ہے۔ چیف جسٹس از خود نوٹس لے کر وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ سے انکوائری کا آغاز کریں۔ سپریم کورٹ تمام سیاستدانوں کے خلاف انکوائری کرے، جبکہ کاروباری افراد سے نیب نمٹے۔ اگر از خود نوٹس نہ لیا گیا تو پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے اپنی قیادت سے اظہار یکجہتی کے لیے اور عمران خان کے خلاف رائیونڈ لاہور میں ڈنڈا بردار ریلی نکالی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے رائیونڈ میں وزیر اعظم نواز شریف کے گھر کا رخ کیا تو ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے رائیونڈ تبلیغی اجتماع چوک سے ریلی نکالی، جو مین بازار رائیونڈ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت سابق صوبائی وزیر چودھری عبدالغفور نے کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو رائیونڈ نہیں آنے دیا جائے گا۔ دھرنا روکنے کے لیے ڈنڈا فورس تیار کر لی۔ انہوں نے کہا کہ پاناما لیکس پاکستان میں خانہ جنگی کرانے کی سازش ہے۔ تحریک انصاف نے اثاثے چھپانے پر الیکشن کمیشن سے وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت شریف خاندان کی 5 اہم شخصیات کے اثاثوں کی تفصیلات مانگ لی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما محمد مدی کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شریف خاندان کی اہم شخصیات نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اثاثوں کی جو تفصیلات فراہم کی وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن وزیر اعظم نواز شریف کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 120 اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے صوبائی اسمبلی کے حلقہ 159 کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی نقول فراہم کریں۔ درخواست میں حمزہ شہباز کی جانب سے حلقہ NA 119 وزیر اعظم کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر عباسی کے حلقہ NA 21 اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے سینٹ ٹیکنوکریٹ کے لیے جمع کرائے گئے اثاثوں کی تفصیلات کی نقول بھی مانگی گئی ہے۔
پی ٹی آئی رہنما محمد مدنی کا کہنا ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ شریف خاندان کی اہم شخصیات نے اپنے اثاثوں کی اصل تفصیلات فراہم نہیں کی اور پھر مرکزی اور صوبائی حکومت کے خلاف آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ خبروں میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا ہے کہ کرپشن کرنے والوں کا بے لاگ احتساب ضروری ہے، حکومت صرف عوامی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر جام معشوق نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات کی۔ اس دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت سیاست کے اہم موڑ پر ہے، ملک کو عدم استحکام کی جانب لے جانے کی کوششیں جاری ہیں، اپوزیشن غیر ملکی قوتوں کی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ترجیح عوام کی خوشحالی ہے، جبکہ اپوزیشن سیاسی محاذ آرائی کر کے ترقی کے سفر میں رکاوٹیں پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ننکانہ صاحب میں محکمہ اوقاف کی زمین واگزار کرانے کے لیے آپریشن کے دوران علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ صدیق الفاروق کی موجودگی میں مظاہرین نے محکمہ اوقاف کے دفتر کو آگ لگا دی۔ وابڈا کے دفتر میں بھی توڑ پھوڑ، پتھراؤ سے پولیس کے متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ کی۔ مشتعل افراد نے متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین صدیق الفاروق کی موجودگی میں محکمہ اوقاف کے دفتر کو آگ لگا دی، جبکہ مظاہرین نے صدیق الفاروق کی گاڑی پر بھی حملہ کر دیا، جس سے ان کے 2 محافظ زخمی بھی ہو گئے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا، جس سے مظاہرین نے پولیس پر ڈنڈور پتھروں سے حملہ کر کے متعدد پولیس اہلکاروں کو زخمی کر دیا، جبکہ شدید پتھراؤ کے باعث پولیس اہلکار موقع سے فرار ہو گئے۔ چیئرمین متروکہ املاک بورڈ صدیق الفاروق نے الزام عائد کیا ہے کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے پر نون لیگی رکن اسمبلی ذوالقرنین ڈوگر نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدیق الفاروق کا کہنا تھا کہ آج ہم نے ننکانہ صاحب میں محکمہ اوقاف کی 45 کنال زمین واگزار کرانے کے لیے پولیس کے ساتھ آپریشن کیا، تو وہاں کے مقامی ایم پی اے ذوالقرنین ڈوگر نے چودھری ریاض کے ساتھ مل کر انہیں قتل کا منصوبہ بنایا اور بلوائیوں کے ذریعے میری گاڑی پر حملہ کروایا۔ اگر آج اللہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذوالقرنین ڈوگر کے بیٹے نے بھی سرکاری زمین پر قبضہ کر رکھا تھا، جسے ہم نے واگزار کرایا تھا، جبکہ آج بھی ذوالقرنین ڈوگر اپنے حلقے میں باقاعدہ اعلان کر کے بلوائیوں کو میرے پیچھے بھیجا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے غازی عبدالرشید قتل کیس میں ملزم پرویز مشرف کو اشتہاری قرار دینے کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو آئندہ سماعت پر سنایا جائے گا۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج پرویز القادر میمن نے غازی عبدالرشید قتل کیس کی سماعت کی۔ سابق صدر پرویز کے ضامن نذیر احمد اور جان محمد عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالتی حکم پر دونوں ضمانتیوں نے شو کاز نوٹسز پر جواب جمع کرایا۔ پولیس کی جانب سے ملزم پرویز مشرف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کی کوشش کی۔ تعمیلی ٹیم فارم ہاؤس اسلام آباد اور کراچی میں سابق صدر کی رہائش گاہ پر بھی گئی۔ کوشش کے باوجود پرویز مشرف کو تلاش نہیں کر سکے۔ رپورٹ ہے کہ پرویز مشرف بیرون ملک چلے گئے۔ مدعی مقدمے کے وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی کہ ملزم پرویز مشرف کو اشتہاری قرار دیا جائے، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، جو 17 مئی کو سنایا جائے گا۔ کراچی سٹی کورٹ میں سابق ایم ڈی کے ای ایس سی شاہد حامد قتل کیس میں شاہد حامد کی بیوہ اور بیٹے نے ملزم منہاج قاضی کو شناختی پریڈ کے دوران شناخت کر لیا۔ دونوں نے ملزم پر ہاتھ رکھ کر شناخت کیا۔ کراچی کی مقامی عدالت میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے 90 کے گرفتار سیکیورٹی انچارج منہاج قاضی کی شناخت پریڈ ہوئی۔ پریڈ کے دوران سابق ایم ڈی کے ای ایس سی شاہد حامد کی بیوہ اور بیٹے عمر شاہد نے ملزم منہاج قاضی کو شناخت کر لیا۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے 164 کے تحت بیان دیتے ہوئے ملزم منہاج قاضی کا کہنا تھا کہ میرا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں سہولت مرزا کو جانتا ہوں۔ ملزم کا کہنا تھا کہ میں روز ٹی وی پر آتا ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں، یہ بھی شناخت کر لیں گے۔ ملزم منہاج قاضی نے جوڈیشل مجسٹریٹ سے شکایت کی کہ مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں نے رینجرز اور پولیس سے کہا ہے مجھے گولی مار دیں، جبکہ میں نے گرفتاری سے آنے کے بعد کپڑے تک تبدیل نہیں کیے ہیں، جس پر مجسٹریٹ کا کہنا تھا کہ آپ کو جو شکایت ہے وہ استدعا دہشت گردی کورٹ سے کریں۔
मेरी जिम्मेदारी सिर्फ शनाख्ती परेड करना है और ज़ाब्ते फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करना है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात में कशीदगी नहीं चाहते और पाक अफगान मुज़ाकराती अमल को मज़ीद बेहतर देखना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दहशतगर्द नेटवर्क के खतरे का सामना है। वाशिंगटन में तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा जॉन कर्बी का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दहशतगर्द नेटवर्क के खतरे का सामना है। दहशतगर्द आज भी दोनों ममालिक को महफूज पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द ग्रुपों की वजह से ही अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज आज भी मौजूद है। जॉन कर्बी का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी से निपटने के लिए राब्ते में है और अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ता देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी नहीं चाहता और हम बॉर्डर को आमदोरफ्त के लिए खुला देखना चाहते हैं। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान का कहना है कि नए फनकार फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि अदाकार वरुण धवन को देखकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान नए अदाकारों से इतने मुतासिर हुए कि उनके काम की तारीफ किए बगैर ना रह सके। उनका कहना है कि नए फनकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि बहुत से नौजवान अदाकारों में हम अब पुराने अदाकारों का अक्स भी दिखाई देता है। वरुण धवन के हवाले से सलमान खान ने कहा कि वरुण मेरे जैसे लगते हैं और उन्हें देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है। फिल्म बागी में बेहतरीन अदाकारी करने वाले टाइगर श्रॉफ के बारे में सलमान खान ने कहा कि वो भी बहुत काबिल अदाकार है, जबकि सूरज पंचोली भी अच्छे अदाकार है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य राय कपूर भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। दौरा इंग्लैंड से कबल खिलाड़ियों के फिटनेस में बेहतरी लाने के लिए फौजी ट्रेनर्स की ज़ेरे निगरानी कौमी टीम का बोट कैंप आज से एबटाबाद में शुरू हो गया है। लाहौर में फिटनेस टेस्ट देने के बाद कौमी खिलाड़ियों ने अब एबटाबाद की काकोल एकेडमी में डेरे डाल दिए हैं। कैंप के लिए 35 खिलाड़ियों को तलब किया गया था, ताहम इंजरी मसाइल से 2-4 मोहम्मद हफीज़, अमाद वसीम, हारिस सुहेल और जुल्फ़िकार बाबर शिरकत नहीं करेंगे। कौमी स्पिनर यासिर शाह घुटने की इंजरी के बायस कैंप से बाहर हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने यासिर शाह को बहाली प्रोग्राम के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी तलब किया है। टेस्ट कप्तान मिसबाउल हक का फिटनेस टेस्ट भी काकोल एकेडमी में ही लिया जाएगा। वो उम्र की अदायगी के बायस NCA में टेस्ट नहीं दे सके थे। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मालाकंड, हज़ारा, रावलपिंडी डिवीजन, इस्लामाबाद, बलाई फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर गर्दआलूद, तेज़ हवा और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम कश्मीर, मालाकंड, पिशावर, हज़ारा, कोहाट, रावलपिंडी डिवीजन और बलाई फाटा में बाज़ मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश पारा चनार में 13 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए गर्म तरीन मुकामात में शहीद बेनज़ीराबाद 47, सिबी, दादू, सक्कर, पड़ेदीन 46, जैकबाबाद, मोहनजोदड़ो, तुर्बत और जैकबाबाद 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहे। अब तक के लिए इतना ही। हर खबर तक रसाई के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़।